بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام قابل احترام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے اپنے محبتوں کا اظہار کیمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ انسانی ذہن خیالات اور یادوں کی آماج گاہ ہے۔ خیالات خوشکن بھی ہوتے ہیں اور اندوناک بھی، یادیں سہانی بھی ہوتی ہیں اور غمناک بھی۔ البتہ بچپن کا زمانہ چونکہ بے فکری اور بادشاہی کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں انسان ابھی رنج و علم سے متعارف نہیں ہوا ہوتا، اس لیے بچپن کی یادیں عام طور پر سہانی ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ اپنے بچپن کو یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں اور اس دور میں واپس جانے کی خواہش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے تو بچپن کی ساری ہی یادیں حسین ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ خوشکن یادوں کا تعلق اس دور کی عیدوں سے ہوتا ہے۔ عید کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے شہر سے بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ عید وہ خاص تہوار ہے جسے ہر شخص اپنے ہی شہر میں منانا چاہتا ہے۔ عید سے پہلے وہ کہیں بھی ہو اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے، سفر میں ہو تو سفر موقوف کر دیتا ہے، اور عید کے دن سے پہلے ہی اپنے شہر واپس پہنچ جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمیں عید پر زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 روپے عیدی ملا کرتی تھی۔ بچپن کی عید کے کھلونے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس دور میں 1 یا 2 روپے میں کافی کھلونے آ جایا کرتے تھے، اور ان میں پیسوں سے ہم لٹو خریدتے، کنچی خریدتے اور کھانے پینے کی چیزیں خوب سیر ہو کر کھاتے تھے۔ وہ لٹو چلانے کا بھی دور تھا۔ مجھے یاد ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے ہی علاقے کے بڑھائے لٹو بنانے کا اڈا قائم کرتے، اور ہر بچہ اپنی اپنی پسند اور سائز کا رنگ برنگا لٹو تیار کرواتا۔ چھوٹے بچے چھوٹے لٹو اور بڑے لڑکے بڑے لٹو بنواتے تھے۔ اس زمانے میں ہاتھ پر گھڑی باندھنے کا فیشن عروج پر تھا۔ اصلی گھڑیاں ہوں یا نقلی گھڑیاں، دونوں کی اپنی اہمیت تھی۔ عید کے موقع پر بچوں کے لیے طرح طرح کی نقلی گھڑیاں مارکیٹ میں آ جاتی تھیں، اور بچے ساخت سوئیوں والی یہ گھڑیاں پہن کر اتارتے پھرتے تھے۔ عام طور پر سیویاں اور سوجی کا حلوہ بنتا تھا، جبکہ باقی عام دنوں میں سالن روٹی ہی ہوتی تھی۔ سیویاں بھی 2 قسم کی ہوتی تھیں، بازار کی سیویاں جو کہ باریک ہوتی تھیں، اور گھر میں تیار کردہ مادے کی سیویاں جو کہ موٹی ہوتی تھیں۔ باریک سیویاں چینی ڈال کر میٹھی پکائی جاتی تھیں، جبکہ موٹی سیویاں پھیکی ہی ابالی جاتی تھیں، اور انہیں گرم گرم پلیٹ میں لے کر جا کر ان پر گڑ کی شکر اور مکھن ڈال کر کھایا جاتا تھا۔ ایئر گن سے غبارے پھوڑنے والا بھی عید پر بچوں کو خوب بیوقوف بناتا۔ وہ ایئر گن کی نالی میں ایک ایسی خفیہ ٹیٹ پیدا کر دیتا تھا کہ اس کا چھرا کبھی نشانے پر نہ لگتا۔ وہ 12 پھوڑنے پر وہ انعام کا لالچ دیتے، اور اس کی خاطر بچے ایئر گن چلا چلا کر سارے پیسے ختم کر ڈالتے، مگر نشانہ کبھی ٹھیک نہ لگتا، غبارہ کبھی نہ پھوڑتا، حتیٰ کہ عید گزر جاتی۔ اس زمانے کی معروف ٹھنڈی بوتلوں میں کوکا کولا، 7 اپ کے ساتھ ساتھ پاکولا کرش کولا، کینیڈا ڈرائی، ببل اب اور RC کولا وغیرہ شامل تھی۔ پیپسی کولا کا نام ابھی مشہور نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری بوتلیں جہاں تک مجھے یاد ہیں 98 یا 50 پیسے کی ملا کرتی تھیں۔ وہ کہانیوں، رسالوں اور ناولوں کا بھی دور تھا۔ بچوں کے جو مہنگے ناول ہم عام دنوں میں نہیں خرید پاتے تھے، وہ عید کے موقع پر عیدی سے خرید لیتے تھے۔ فیروسن، 6 غلام علی اینڈ سنز اور ہمدرد فاؤنڈیشن کے شائع کردہ بچوں کی کئی کتابیں ہم نے عید کے پیسوں سے خریدی۔
عید سے پہلے اور عید کے دن ٹی وی اور ریڈیو پر عید مبارک اور عید پر فروخت کی جانے والی مصنوعات کے اشتہارات سن سن کر ہمارے کان پک جاتے۔ کپڑوں، جوتوں، فلموں، مٹھائی، صابن، مشروبات، ٹافیوں، بسکٹ اور آئس کریم کی خوب تشہیر کی جاتی تھی۔ اس دور کی معروف آئس کریمیں اگلو، ایف ایم اور پولکا ہوا کرتی تھیں۔ لوگ دور دور سے بسوں میں سفر کر کے وہاں کون آئس کریم کھانے پہنچتے تھے۔ عید پر ہم ایک اور شوق یہ بھی پورا کرتے تھے کہ بند سنور کر گھر سے نکلتے اور کسی فوٹو اسٹوڈیو پہنچ کر بڑے اہتمام سے عید کی تصویریں کھنچواتے۔ فوٹو اسٹوڈیو ایک بڑے کمرے پر مشتمل ہوتا تھا جس کی پچھلی دیوار پر آرٹسٹ نے ایک خوبصورت باغ کی رنگین تصویر پینٹ کی ہوتی تھی۔ ہم اس مصنوعی چمن کے سامنے کھڑے ہو کر بلیک اینڈ وائٹ تصویر اتارتے اور پھر وہ تصویر ہمیں کئی دنوں بعد دھل کر ملتی۔ عید پر کرائے کی سائیکل لے کر دوڑانے کا شوق بھی پورا کیا جاتا تھا۔ کرائے کی سائیکل والے تقریباً ہر محلے میں موجود ہوتے تھے۔ ان کے پاس کئی رنگ برنگی نئی اور پرانی سائیکلیں ہوتی تھیں۔ پرانی سائیکل کا کرایہ کم اور نئی کا زیادہ ہوتا تھا۔ ذاتی سائیکل اور کرائے کی سائیکل میں ایک بنیادی فرق تھا۔ ذاتی سائیکل کے پیچھے کیریئر نصب ہوتا تھا جبکہ کرائے کی سائیکلوں کے پیچھے کیریئر نہیں ہوتا تھا۔ عید کے موقع پر ہمیشہ نئی فلمیں ریلیز ہوتی تھیں اور شہر بھر کے سینموں میں نمائش کے لیے پیش کی جاتی۔ ان فلموں کے اشتہارات کئی دن پہلے ہی اخبارات میں آنا شروع ہو جاتی اور پھر عید کے دن سینما گھروں کی سامنے رش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ٹکٹ لینے والی کھڑکیوں پر خوب دھنگا مچتی ہوتی تھی۔ ٹکٹ بلیک میں بکتے اور خوب جھگڑے ہوتے جنہیں نمٹانے کے لیے سینما کے بدمعاش ملازم اپنا اہم کردار ادا کرتے، جس سے ہفتے میں سینما پر زیادہ رش پڑتا۔ اسے کھڑکی توڑ ہفتہ کہا جاتا تھا اور یہ بات بڑے فخر سے اشتہارات میں لکھی جاتی۔ عید کا ہر ہفتہ تقریباً ہر سینما کے لیے کھڑکی توڑ ہوتا تھا۔ عیدی ملنے پر بازاری چیزیں بھی خوب کھائی جاتی تھیں۔ یونین بسکٹ یا خوب بسکٹ، منا بسکٹ، نائس بسکٹ اور کریم بنانا بسکٹ یہ ان دنوں بہت مشہور ہوتے تھے، مگر اس کے بعد ہم ڈیجیٹل ہو گئے، ہمارا سب کچھ بدل گیا۔ ہم نے کارڈ کی جگہ ایس ایم ایس اور واٹس ایپ پر عید مبارک بھیجنا شروع کر دی۔ ہم نے عید کی خوشیوں میں اپنے اور اپنے دوستوں کو شامل کرنا چھوڑ دیا اور ہم ایک کمرے کے اندر بند ہو کر سو کر عید منا دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔